السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ یعنی فرسٹ پارہ۔ ہمارا جو لیسن ہے، ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں تک ہو چکا ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، 26 آیت نمبر 26 تک ہمارا ہو چکا ہے۔ اب آگے جو ہے ہم وہ آج جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، تو چلیے ہمارے ساتھ آپ لوگ سب پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 یہاں تک ہو چکا ہے۔ الذین، اب دیکھیے الف کے اوپر جو ہے وہ زبر نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الذین۔ تو یہی قاعدہ ہے، اسی طرح سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آیت ہے، اب آیت کے بعد جب بھی الذین آئے تو ہم اسے لذین نہیں پڑھیں گے، الذین پڑھیں گے۔ ہمیں الف کے اوپر زبر دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں الف کے اوپر زبر دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ الذین ہم پڑھیں گے، لذین نہیں پڑھیں گے، الذین۔ جہاں بھی آیت کے بعد الذین یا الذی آئے تو آپ الذی پڑھیے، لذی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا قاعدہ ہے، اچھی طرح سے یاد رکھیے۔ الذین میں یہاں پہ کیا ہو رہا؟ یا مدہ، زی کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ الذین، نون کو جلد پڑھنا ہے، نون کو اوپر نہیں کھینچنا ہے، نہ، نون زبر نہ، الذین ایسے۔ ینقضون، زو ضاد واو پیش، زو واو مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچیں گے، زو کو تھوڑا سا کھینچیے۔ ینقضون ایسے۔ اب یہاں پر غنہ ہوگا، اگر غنہ کرنا ہو یا جسے بھی کرنا آتا ہو ضرور کریے۔ ینقضون، اس طرح سے اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا یہی ہے۔ ینقضون، جنہیں مشکل لگتا ہو ینقضون بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ینقضون۔ عہد اللہ ایسے، عین ہا زبر، اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پر موٹا پڑھیے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کا جو لام ہے وہ، یہ جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، یہ الف جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ سائلنٹ ہے۔ عہد اللہ ایسے۔ من بعد، یہ دیکھیے یہاں پر ہے چھوٹا میم، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے من بعدی۔ اب یہاں پہ جو چھوٹا میم ہے ہم اسے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ہم نہیں نکالیں گے، ہم میم کی آواز کو پڑھیں گے، من کی بجائے کیا پڑھیں گے؟ من بعدی۔ اب اس کا قاعدہ آپ لوگ سنیے، اسے کہتے ہیں اقلاب، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے قواعد بتانا ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں قواعد، ان کے لیے۔ جن لوگوں کو نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ لوگ صرف اتنا سمجھیے کہ آپ کو نون کی آواز نہیں نکالنا ہے، میم کی نکالنا ہے۔ جہاں بھی ایسا چھوٹا میم آتا ہے نا تو آپ نون کی آواز نہ نکال کر میم کی آواز نکالیے، آپ لوگوں کے لیے آسان طریقہ ہے سمجھنے کا۔ من بعدی، اب قاعدہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ہوتا ہے اقلاب، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اور نون ساکن یعنی جزم والا نون کے بعد با آئے تو، ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیے یہاں پہ با آئے تو نون کو جو ہے تو میم سے بدل کر، یعنی نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا قاعدہ، یہاں پر ہو رہا اقلاب، کیا ہو رہا؟ اقلاب ہو رہا، یہاں پہ اسے کہتے ہیں اقلاب۔ من بعد یعنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔
अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो मीम की आवाज़ को नून से बदल कर पढ़ेंगे, मिम बादी। ठीक है, आ गए आप लोगों को समझ में। मीसाक़िही, मीसाक़िही, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, मीसाक़ी इस तरह से। वयक़तऊन, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु, मा को खींचिए मद है, मा अमरल्लाहु। अल्लाह का लाम मोटा पढ़िए, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, अमरल्लाहु। बिही मद है तो बिही, ही को जो है थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, बी को जल्द पढ़ेंगे, बिही ऐसे। अय्युसल, अय्युसल। अब यहाँ पे देखिए इदगाम में या हो रहा, तशदीद वाली या से पहले नून साकिन है तो इदगाम में या होगा, हल्का सा गुन्ना करिए। अय्युसला नहीं बोलेंगे, अय्युसल। थोड़ा सा नाक में आवाज़ जाएंगी, यानी नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं, तो यहाँ पे हल्का सा गुन्ना हो रहा तो गुन्ना ज़रूर करिए। अय्युसल, सोल, सौद की आवाज़ जो है सौद की लगनी चाहिए, सीन की नहीं। सोल, सला नहीं, सोल, अय्युसल ऐसे। अब आगे पढ़ते हैं। वयुफ़सिदून, वयुफ़सिदून, ना को खींचिए मत ज़्यादा, न। दू दाल वापिश दू, वाव मद्दा होगा दू, वयुफ़सिदून फिल अर्ज़ि, फिल अर्ज़ि, फिल अर्ज़ ऐसा बोल के रुक भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए रुकने की अलामत है, ठीक है। फिल अर्ज़ ऐसे। उलाइका, उलाइका, वाव साइलेंट है, अलिफ को पढ़िए, जल्द अदा करिए, लाम को ऊपर खींचिए, मद है इसलिए, हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो हमज़ा को भी जल्द पढ़ेंगे, खींचेंगे नहीं, और काफ को भी जल्द पढ़ेंगे, काफ को भी ऊपर नहीं खींचेंगे। उलाइका, ई को भी जल्द पढ़े और काफ को भी जल्द, उलाइका ऐसे। हुमुल खासिरून, हुमुल खासिरून। कैफ़ा, कैफ़ा याइलीन होगा, कई, काफिया ज़बर कई, याइलीन होगा। याइलीन को जो है वो मजहूल नहीं पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे और नरम पढ़ेंगे। कई, काफिया ज़बर कै नहीं बोलिए, गलत है, कई बोलिए, कई, कई फ। फ़ा को भी ऊपर नहीं खींचना है, फ़ जल्द अदा करना है, कई फ़। तकफुरून, तकफुरून बिल्लाही। अब यहाँ पे जो अल्लाह का लाम है वो बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर हो तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़िए, अगर ज़बर या पेश हो अल्लाह के लाम से पहले तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। बिल्लाही यहाँ पे बारीक पढ़ना है, बिल्लाही नहीं बोलेंगे, बिल्लाही बारीक, बिल्लाही। ही को भी जल्द पढ़िए, खींचिए मत, बिल्लाही। वकुंतुम, वकुंतुम गुन्ना होगा, ठीक है, गुन्ना करिए यहाँ पे। वकुंतुम कोशिश करिए गुन्ना करने की, इंशाल्लाह धीरे धीरे आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अमवातुम, अमवातुम यहाँ पे गुन्ना होगा, अमवातुम फ़अह्याकुम। इख्फ़ा होगा, इख्फ़ा होता है तो उस वहाँ पर गुन्ना करना होता है, तो आप लोग इख्फ़ा का जो क़ायदा है नूरानी क़ायदे में वो ज़रूर पढ़िए, इससे आपको गुन्ना कहाँ करना है कैसे करना है समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अमवातुम फ़अह्याकुम सुम्मा, सुम्मा युमीतुकुम, युमीतुकुम सुम्मा, सुम्मा युह्यीकुम, युह्यीकुम। या ज़ेर ये, या मद्दा होगा, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये, युह्यीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ठीक है,
ہمارا جو سبق ہے ہم یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پہ دیکھیے الی، لئی میں یہاں بھی یائلین ہو رہا، تو یہاں بھی آپ لے نہیں بولیے، لئی بولیے، الی ہی۔ ای کو بھی جلد پڑھیے، زیر ہے، ہا کو بھی جلد پڑھیے، زیر ہے، لئی الی ہی ترجعون۔ پورا سبق جو ہے ہم لوگ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، چلیے ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس طرح بول کے رک بھی سکتے ہیں، میثاقہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آگے سانس نہیں توڑنا ہے اور آگے کنٹینیو کرنا ہو تو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فی الارض ایسا بول کے بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، اگر آگے کنٹینیو کرنا ہو تو آپ فی الارض بولیں گے۔ اب دیکھیے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، رک رک کے تو اچھا ہوگا، پڑھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنا جلدی آئے گا۔ رک رک کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اچھی طرح سے ہمیں جو ہے تو وہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، ہر حروف کو اچھی طرح سے ادا کر کے پڑھا کریے، بھر بھر کے ادا کریے، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی جس حروف کو ادا کرنا ہو اچھی طرح سے ادا کر کے اور رک رک کے پڑھنا ہی صحیح پڑھنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہم رک رک کے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے اچھی طرح سے، اس لیے ہر حروف پہ ٹھہر ٹھہر کے آپ کو اچھی طرح سے بتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ لوگ جو ہے اس سبق کو کم سے کم 10 مرتبہ ضرور پڑھیے، کوشش کریے، انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ بھی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنے لیے بھی دعا کریے اور ہمارے لیے بھی دعا کریے۔ اللہ حافظ۔